اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور محبوب کریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ تحیت و تسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے، حملوں سے اور ہر قسم کی آفت اور بلا سے، حاسدین، ناقدین اور ہر قسم کی آزمائش سے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ محفوظ رکھے اور اللہ خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ سامعین ذویل احترام والاحتشام، گزشتہ سے پیوستہ ہے حضرات حسنین کریمین کی شخصیت، کردار اور ان کی فضیلت پر جہاں سے پچھلی مرتبہ بات چھوڑی ہے وہیں سے آگے لے کے چلنے کا ارادہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ، اپنے محبوب کا صدقہ، آل رسول کا کما حق کو ہوں ذکر کرنے کی، سننے کے بعد آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی شہزادے تھے اور جتنی شہزادیاں تھیں، نواسیاں تھیں، آقا جی کو سب سے پیار تھا۔ صاحبزادیاں آپ جناب کی سب سے آپ کو پیار ہے، شہزادے، نواسے، نواسیاں سب کے ساتھ پیار ہے۔ ان میں سے جو سب سے زیادہ جنہوں نے حصہ حاصل کیا آقا جی کے پیار کا، ان میں حسنین کریمین ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے ان احادیث مبارکہ سے، حضرت خاتون جنت فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاہا یوما فقال این ابنائی فقالت ذهب بهما علی فتوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجدهما يلعبان في مشروبة وبين أيديهما فضل من تمر فقال يا علي ألا تقلب ابني قبل الحر۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اماں جی فرماتی ہیں کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، لخت جگر مصطفیٰ، مادر حسنین کریمین، جنت کی سردار، آپ فرماتی ہیں آقا جی ہمارے دولت خانے میں آئے اور آقا جی نے پوچھا میرے بیٹے کہاں ہیں؟ آقا جی حسنین کریمین کو اپنا بیٹا کہتے، میرے بیٹے کہاں ہیں؟ تو آپ کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم انہیں اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تلاش میں پیچھے چل پڑے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو پانی کی جگہ پہ کھیل رہے تھے، جس طرح بچے پانی میں کھیلتے ہیں اس طرح وہ کھیل رہے تھے، اور سامنے کچھ کھجوریں بچی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا اے علی خیال رکھنا میرے بیٹوں کو گرمی شروع ہونے سے پہلے ہی واپس لے آتا۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کو حسنین کریمین کا گرمی میں پسند نہیں ہے کہ ان کو گرمی بھی لگے، تو جن لوگوں نے حضرت امام علی مقام کو کربلا کی شدت کی گرمی میں تکلیف پہنچائی، ان لوگوں نے حضور کے دل کو سکون تو نہیں پہنچایا، ان لوگوں نے حضور کے دل کو سکون تو نہیں پہنچایا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہم تو جب بھی بات کرتے ہیں نا جی تو ہم یہ کہتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہر مسلمان یہی کہتا ہے۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الحسن والحسین على ظهره فباعدهما الناس وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم دعوهما بأبيهما وأمي۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے اور حسن اور حسین آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے،
لوگوں نے انہیں منع کیا، جس طرح ہم آج کل بچوں کو منع کرتے ہیں، لوگوں نے منع کیا تو آقا جی نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، ان پر میرے ماں باپ قربان۔ اللہ اکبر! وہ محبت کا کیا مقام ہوگا، وہ محبت کا کیا بھئی لیول ہے، کس لیول پر جا کے کملی والے نے ان سے محبت کی۔ آقا جی کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ ان پر قربان۔ اللہ اکبر! میرے آج تک کسی بھی خطیب کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا بیان شروع کر دے، پھر چاہے صدر پاکستان ہی کیوں نہ ہو جائے، چاہے جو کوئی بھی آ جائے، آپ نے ممبر سے نہیں اترنا۔ یہ اکرام حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے فرمان کا اکرام ہے، احترام ہے، منصب کا احترام ہے۔ لیکن میرے آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک سن کر آپ حیران ہو جائیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکتبنا اذا جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران یمشیان ویعثران فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر فعملهما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنة نظرت الى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم اصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنے میں حسنین کریمین دونوں شہزادے آ گئے۔ انہوں نے سرخ رنگ کی قمیص پہنی ہوئی تھی اور صغر سینی کی وجہ سے لڑکھڑا کر چل رہے تھے، یعنی چھوٹے 1.5-2 سال کی عمر کے ہوں گے جب بچہ چلنا شروع کرتا ہے اور لڑکھڑاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان دونوں کو اٹھانے کے لیے ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور شہزادوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد سچ ہے، بے شک تمہاری اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہی ہیں۔ میں نے ان بچوں کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، حتیٰ کہ میں نے اپنی بات کاٹ کر انہیں اٹھا لیا۔ اس حدیث پاک سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے حسنین کریمین کے لیے آتما خطبہ دینا قطع فرما دیا، بند فرما دیا۔ ایک دوسرا اتر کے ان کو اٹھا لیا۔ تیسرا اس حدیث پاک سے ایک اور سبق بھی ملتا ہے، جتنے بھی نانے ہیں نانے ان کو اپنے نواسوں سے پیار کرنا چاہیے۔ نانا اور دادا اکثر بچوں کو پسند نہیں کرتے، الا ماشاءاللہ آپ نہیں بھی پسند کرتے تو حضور کی پسند کی وجہ سے پسند کرنا شروع کر۔ نانوں کو اپنے نواسوں سے پیار کرنا، نواسوں سے بھی اور نواسیوں سے بھی۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح حضرت حسنین کریمین کو کندھے پر اٹھایا کرتے تھے، اس طرح خاتون جنت کی دیگر اولاد کو بھی آپ کندھوں پر اٹھایا کرتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں آج ہماری نماز کے نزدیک کوئی آ جائے نا تو ہم شور مچا دیتے ہیں، لیکن آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج الگ تھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا رفع رأسه أخذهما بيده من خلفه أخذا نفيقا فيضعهما على الأرض فإذا عاد حتى قضى صلاته أقعدهما على فخذيه۔ یہ مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے 10,659 نمبر پر۔ حضرت سیدنا امام الانبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آقا جی ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، نماز عشاء ادا کر رہے تھے۔ آپ جب سجدے میں گئے تو حضرت امام حسن اور حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ حسنین کب سوار ہوئے؟ جب حضور نماز ادا کر رہے تھے۔ نماز کے دوران بچہ آقا جی کے پشت مبارک پر سوار ہوا، آقا جی کی نماز خراب نہیں ہوئی۔ جب نبی کی نماز نہیں خراب ہوئی تو آپ کی میری کیسے خراب ہو جائے گی؟ کہتے ہیں کہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے پشت پر سوار ہو گئے، آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو دونوں کو اپنے
پیچھے سے نرمی کے ساتھ پکڑ کر زمین پر بٹھا دیا. ٹھیک ہے جی, کندھے سے اتارا, آقا جی نے نیچے بٹھا دیا. پھر آپ جناب نے دوسرا شہزادہ کی سجدہ کیا تو دونوں شہزادے پھر آپ کے کندھے مبارک پر چڑھ گئے. ایسا بار بار ہوا, دوبارہ ایسا سلسلہ کیا, یہ سلسلہ چلتا ہی رہا. ادھر سے نماز ہوتی رہی, ادھر حسنین کریمین اپنے نانا سے کھیلتے رہے. تو کہتے ہیں کہ جب نماز مکمل ہو گئی, آقا جی نے ان کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا لیا. آج بچہ آ جائے نا جی تو ہمارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. بچے نے تو شرارت ہی کرنی, بچہ کوئی سیانی باتیں تو نہیں کرے گا نا. بچے جب مسجد میں آئیں گے شرارتیں ہی کریں گے. اگر شرارت بچے نے نہیں کرنی تو کس نے کرنی؟ ہمارے ساتھی ناراض ہو جاتے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے. ہمارے نبی نے اپنے شہزادوں کے ساتھ یہ تمام عمل فرما کے امت کے لیے سبق دے دیا. وہ بچے مسجد میں لے کے آیا کرو. آج کے بچے آئیں گے شرارتیں کریں گے, کل کو نماز پڑھیں گے. اور اگر آج بچے ہی نہ آئے یا آئے آپ ڈانٹ کے مار کے بھگا دیں, مولوی صاحب یہ شور بڑا کرتے ہیں, تو بچوں نے اور کیا کرنا ہے؟ بچوں نے اور تلاوت شروع کر دینی, انہیں شور ہی کرنا ہے. کبھی ادھر بھاگ, کبھی ادھر بھاگ, کبھی اس کو مار, کبھی اس کو مار. پھر ان چیزوں کو اناد کا سبب بنا لینا, سامعین ذوی الاحترام, یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں. ہمارے نبی کا طریقہ ہے بچوں کے ساتھ محبت فرمانے کا. آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے اپنے نواسوں کے ساتھ جس طرح محبت فرمائی ہے اور جو محبت کا سبق دیا ہے, اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے بچوں سے محبت کرنا تیرے نبی کا طریقہ ہے. اور حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں, ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیل فی بعض الحاجۃ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مشتمل على شيء لا ادری ما هو فلما فرغت من حاجتی قلت ما هذا الذي انت مشتمل عليه فكشفه فاذا حسن وحسين على وركيه فقال هذان ابنان يا وابنا ابنتي. میں ایک رات کسی کام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کسی شے کو اپنے جسم سے چمٹائے ہوئے تھے جسے میں نہ جان سکا, اور میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو عرض کی, اے اللہ کے رسول, آپ نے کیا چیز اپنے جسم سے چمٹا رکھی ہے؟ تو آپ نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا امام حسن اور حسین دونوں رانوں تک آپ سے چمٹے ہوئے تھے. آپ نے دونوں شہزادوں کو چمٹایا ہوا تھا اور آپ نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. اس کو امام ترمذی علیہ رحمہ نے نقل کیا. یہ سنن ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود. اور یاد رکھیے, اپنے نواسوں کو بوسہ دینا, چومنا, یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. نواسوں کو بوسہ دینا اور چومنا یہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه حسن وحسین هذا على عاتقه وهذا على عاتقه وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ کے ساتھ امام حسن اور امام حسین دونوں تھے. ایک شہزادہ ایک کندھے پر, دوسرا شہزادہ دوسرے کندھے پر, تو دونوں کو باری باری چوم رہے تھے. اب یہ وہ تمام احادیث ہے جن احادیث مبارکہ میں آپ کو ایک بات مشترک نظر آئے گی. ان احادیث میں حضرت امام حسن کا بھی ذکر ہے اور امام حسین کا بھی ذکر ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا پیار حضرت امام حسین سے کیا ہے اتنا ہی پیار امام حسن سے کیا. امام حسن نے حضور کا پیار زیادہ لیا ہے. امام حسن نے حضور کا پیار زیادہ لیا ہے کیونکہ حضرت امام حسن بڑے تھے, امام حسین چھوٹے تھے. امام حسن کو پیار امام حسین کی نسبت کم ملا ہے. لیکن تعجب کی بات ہمیں اس بات یہ لگتی ہے کہ یہ دونوں شہزادے جب حضور سے اتنا پیار کرتے ہیں, حضور نے ان کو اتنا پیار کیا ہے, تو پھر ایک شہزادے کا نام کیوں؟
پیار جب دونوں سے کیا ہے آقا جی نے، بلکہ جس سے زیادہ پیار کیا ہے اس کا زیادہ حق ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ذکر کرنا بھی حضور کے دل کو ٹھنڈک دینا ہے، وہ بھی حضور کے ہی نواسے ہیں، تو ان سے پیار نہ کیا جائے یہ بڑے تعجب کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ امام علی مقام امام حسین کا ذکر کرتے ہیں کم از کم اتنا ذکر امام حسن کا بھی تو ہونا چاہیے۔ امام حسن کی ہم نے خاص محفل کو کبھی ہوتے نہیں دیکھا، میں نے اپنی زندگی میں نہیں ابھی تک دیکھا کہ خالی حضرت امام حسن کا تذکرہ ہو۔ امام حسین کا خالی تذکرہ میں نے سنا ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا خالی تذکرہ میں نے سنا ہے کہ خالی محفل ہوئی ہے جس میں صرف حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر ہو۔ خاتون جنت کا میں نے سنا ہے، شان و عظمت اہل بیت اطہار، خاتون جنت بی فاطمہ الزہرا، ان تمام ازواج مطہرات کے جلسے ہوتے دیکھے ہیں، صحابہ کرام کے جلسے ہوتے دیکھے ہیں، حضرت امام حسن کا خالی جو ہے وہ تذکرہ ہوتا ہم نے نہیں دیکھا۔ تو کم از کم ہمارے بھی ساتھیوں کو یہ چاہیے کہ جب تذکرہ کیا جائے دونوں ہستیوں کا اکٹھا کیا جائے، یا پھر ایسا کیا جائے جب ایک ہستی کا تذکرہ کیا گیا ہے تو پھر دوسری ہستی کے لیے بھی اتنا ہی مقام اور وقت کو مقرر کیا جائے، تاکہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں ٹھنڈی۔ حضرت امام ابو نعیم فرماتے ہیں کسی نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حالت احرام کے متعلق دریافت کیا۔ شعبہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں محرم کی مکھی مارنے کے بارے میں پوچھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے اہل عراق نے کیا پوچھا؟ مکھی مارنے کے بارے میں کہ جناب یہ بتائیے محرم کے اندر مکھی مارنا کیسا ہے، محرم شریف کے اندر مکھی مارنا کیسا ہے؟ تو آپ نے کیا خوب جواب دی، فرماتے ہیں اہل العراق یسألون عن الذواب وقد قتلوا ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہما ریحانتایا من الدنیا۔ فرماتے ہیں اہل عراق بڑے عجیب لوگ ہیں یار، مجھ سے مکھی مارنے کے بارے میں پوچھ لے کہ محرم میں مکھی مارنا جائز ہے یا نہیں جائز۔ تو کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کو شہید کیا ہے وہ ان کو یاد کوئی نہیں آیا؟ بڑے عجیب لوگ ہیں، مجھ سے محرم میں مکھی مارنے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، نواسے رسول کو شہید کر دیا، آپ پوچھتے مکھی مارنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ بھائی نواسہ رسول تمہارے نزدیک مارنا جائز تھا؟ ان کو شہید کرنا جائز تھا؟ بھائی ان کو شہید کر دیا، آپ مکھی کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آ گئے، تمہیں نہیں پتا؟ میرے آقا جی نے فرمایا ہما ریحانتا من الدنیا، یہ دونوں میرے گلشن کے دنیا کے پھول ہیں، یہ دونوں میرے باغ کے پھول ہیں، بھائی ان کو تم نے شہید کر دیا، آج مجھ سے مکھی مچھر کے بارے میں پوچھنے آ گئے ہو کہ مکھی مارنی جائز ہے یا نہیں جائز؟ عالم یہی ہوتا ہے حضرت، زندگی ہماری بھی گزر گئی، ہم نے بھی زندگی گزار لی، لوگ عجیب ہے، انسان مار دیں گے لیکن کتوں کے حقوق ان کو یاد آ جائیں گے۔ انسان بھوکا مر جائے لیکن آوارہ کتوں کو بسکٹ ڈالنا یہ نہیں بھولیں گے۔ انسان پیاس سے مر جائے لیکن جانوروں کے حقوق ان کو نہیں، پانی پودوں کو پانی دینا یہ نہیں بھولیں گے۔ بھائی انسان بچانا فرض ہے یا پودے بچانا فرض ہے؟ انسان کی اہمیت زیادہ ہے یا جانوروں کی اہمیت زیادہ ہے؟ بھائی ان ہستیوں کی زیادہ ہے یا مکھی مچھر کی زیادہ ہے؟ بھائی نماز رسول کو تو شہید کر دیا اور آج حقوق آ کے پوچھتے ہو کہ نہ مکھی کا حق کیا ہے، مچھر کا حق کیا ہے، جانوروں کے حقوق کیا ہیں، پودوں ان کے حقوق کیا ہیں، انسانوں کے حقوق یاد کوئی نہیں آتے۔ انسان کے پاس حضرت صاحب آپ نے بھی زندگی میں بڑے بڑے برجوں کو الٹتے ہوئے دیکھا ہوگا، بڑی بڑی سپر پاوریں، روس ایک وقت میں سپر پاور تھی،
اللہ نے اس کو الٹا کے رکھ دیا. اب امریکہ سپر پاور ہے، انشاءاللہ ایک وقت یہ آئے گا یہ بھی الٹ جائے گی. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج غلاموں پر مشکل وقت ہے. ایک وقت یہ بھی آنے والا ہے انشاءاللہ حضور کے غلاموں کی حکومت ہوگی. مکے مدینے سے لے کر دنیا کے آخری کونوں تک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا جھنڈا بلند ہوگا، اور اس میں آقا جی کی آل پاک اور آپ کے اصحاب کا نام ہوگا اور عزتیں ہوں گی اور ان کے حقوق ہوں گے، ان کا تذکرہ. اب تو کوئی بھی جانور اٹھتا ہے، میں ان کو کتا نہیں کہہ سکتا، میں ان کو بلہ نہیں کہہ سکتا، میں ان کو خنزیر نہیں کہہ سکتا، میں ان کو کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا کہ ان کی بھی پھر بھی کوئی عزت ہے، کوئی حق ہے. لیکن جو صحابہ کو بھونکے، جو اہل بیت کو بھونکے، وہ خنزیروں سے بھی بدتر، وہ کتوں سے بھی بدتر، وہ جانوروں سے بھی بدتر. ہم تو یہ نام لے کے ان جانوروں کی توہین کر رہے ہیں. میرے شیخ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ میں ایک تقریر میں بیان کر رہا تھا کہ یہ جو گستاخ ہیں یہ کتے ہیں، تو ایک کتا میری تقریر سن رہا تھا. جب میں گاڑی میں بیٹھا تو بھونکنے لگ گیا. گاڑی آگے چلی تو وہ پیچھے پیچھے دوڑتا آ رہا ہے. میں نے گاڑی سے اتر کر میں نے اس سے معافی مانگی کہ میں نے اس گستاخ کے ساتھ تجھے ملایا. میں نے جب اس کتے سے معافی مانگی وہ کتا واپس چلا گیا. یعنی زبان حال میں مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں کتا ہوں لیکن مجھے اتنا پتا ہے کس کو بھونکنا ہے اور کس کو نہیں بھونکنا. ہم اتنا سمجھتے ہیں کہ اللہ والوں کو بھونکا نہیں جاتا. یہ تو پتہ نہیں کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، کون سا جانور ہے جس کی ہم مثال دیں ان کے ساتھ، کون سی ایسی جو مثال. یہ دنیا کے سب سے رذیل ترین انسان ہے. ابھی آپ اندازہ کیجئے اگر ماں باپ، کاش ان کے ماں باپ احتیاط کرتے، حلال کماتے، حلال کھاتے، تو پھر اولاد بھی حلال دی پیدا ہونی سی. نہیں بھائی دیکھو نا، اب اگر اولاد کے منہ میں آپ لقمہ حرام دیں گے، لقمہ حرام دینے کے بعد چوری کا مال، گبن کا مال، دو نمبری کا مال، حرام کا مال، ہے نہیں، پھر حرام چیزیں آپ یہ دیں گی، تو آپ کیا ان سے تصور کرتے ہیں کہ وہ وقت کی ولی بنے گی؟ وقت کی ولی تو نہیں بنے گی. حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی ماں اگر میرے ساتھ وعدہ کر لے کہ 2 سال تک میں اپنے بچے کو بغیر وضو دودھ نہیں پلاؤں گی تو اس کا بیٹا وقت کا ولی ہوگا. کھانا پینا بشرطے ان کا حلال ہو، وہ وقت کا ولی ہوگا. جو ماں اپنی اولاد کو باوضو ہو کر اللہ کا کلام، نبی پر درود پڑھتے ہوئے وہ اپنا دودھ پلائے، وہ وقت کا ولی ہوگا. جب حرام کھلائے تو وقت کا ولی کہاں سے پیدا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا، کوئی سوڈے شاہ ہے، کوئی اٹ پی رہے، کوئی وٹا پی رہے، کوئی کتا پی رہے، کوئی ڈانگ پی رہے، پتہ نہیں کیڑی پھر جو ہے نا جی وہ بوٹیاں نکلیں گی بیچ میں سے، پھر اللہ جان. تو یہ ابھی آپ دیکھیں نا حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جو توہین کی ان بغیرتوں نے، ہاں جی، یہ تو جانور بھی کہلانے کے حقدار نہیں ہے نا جی. بندہ کیا ان سے کہے؟ انہوں نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کو جو ہے تبرہ کیا، سیدنا صدیق اکبر کو تبرہ کیا. یہ ٹک ٹاک کی پیدائش نہیں ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے ان کے ماں باپ نے ان کے منہ میں لقمہ حلال نہیں دیا، ان کے ماں باپ نے ان کے ساتھ تربیت اچھی نہیں کی. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں چھنگیاں دے لڑ لگیا تیرے جھولی پھول پہ، مندیاں دے لڑ لگیا اگلے بھی ڈول گئے. جڑے ہے سن ساڈے کول، جڑا ادب سی، احترام سی، مقام سی، عزت سی، ختم ہو گئی. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ نے 4 کی جو ہے تعریف بیان کی، وہ جو میرے رسول کے ساتھ ہیں، وہ جو میرے محمد الرسول اللہ، والذین معہ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم
آپس میں بڑے نرم دل ہیں، بڑے پیار و محبت کے ساتھ شیر و شکر ہو کے رہتے ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو انہیں دیکھے گا سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہوئے، اللہ کا فضل لیتے ہوئے تو انہیں دیکھے گا. اب اللہ کے حبیب نے کہا جو میرے نبی کے ساتھی ہیں کافروں پہ سخت ہیں اور آپس میں وہ کلمہ گو اور وہ صحابہ کو تبرہ کرے، تو کلمہ گو کس بات کا رہ گیا؟ جو صدیق اکبر کی صداقت پر سوال اٹھائے، جو فاروق اعظم کی عدالت پر سوال اٹھائے، جو عثمان غنی کی سخاوت پر سوال اٹھائے، جو شیر خدا کی شجاعت پر سوال اٹھائے، جو حسنین کریمین کی ان لازوال قربانیوں پر انگلی اٹھائے، جو ان ہستیوں کو برا کہے، وہ انسان کا بچہ کہاں سے آ گیا؟ بابا کوئی جانور بھی مجھے نہیں ملتا کہ میں اس جانور کے ساتھ ان کو ہے نہیں. ہاں ایک ہے، اللہ تمہاری خیر کرے، یہ گو چھپکلیاں، یہ ہے جس کے دل میں بغض نبی ہے، بغض نبی ان چھپکلیوں کے دل میں. یہ وہ گوئے ہیں، یہ گوئے ہیں وہ جو جانوروں سے بھی بدترین ہے، یہ وہ ہے. آقا جی علیہ السلام، اما جی عائشہ کہتی ہیں جو ایک ضرب سے اس کو مارے اس کو 100 نیکیاں ملیں گی. یہ وہ چھپکلیاں ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، یہ وہ قوم کے جو صدیق اکبر کو گالی نکالتے، جو عمر فاروق اعظم کو گالی نکالتے، جو حسنین کریمین کے بارے میں برے بات کرتے. حضرات محترم ایک بات یاد رکھیں، میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان ہے، عبداللہ ابن مسعود بیان کرنے والے، من احبنی فلیحب الہادین، جس نے مجھ سے محبت کی اس پر لازم ہے وہ ان دونوں سے محبت کرے. جس نے مجھ سے محبت کی اس پر لازم ہے ان سے محبت کرے. اچھا جی، یعنی آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے اہل بیت سے بھی محبت کی جائے گی، صحابہ سے بھی محبت کی جائے گی. یہ حضور کی محبت کا تقاضا. اگر آپ نبی کے امتی ہیں تو پھر تو تقاضا ہے بھائی کہ آپ حضور کے اہل بیت سے بھی محبت کریں گے، آپ حضور کے صحابہ سے بھی محبت. بھائی جس نے ساری زندگی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نکال دی، جس شخص نے ساری زندگی حضور کی اطاعت میں گزار دی، آج کا کوئی کیڑا مکوڑا اٹھ کے ان کی شخصیت کے اوپر، ان کی بینت کے اوپر کوئی اعتراض کرے گا، ایمان سے بتاؤ پھر وہ قرآن کی ان آیات بینات جو ساری اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے مقام اور عزت کے بارے میں بیان کی ہے، وہ کدھر جائے گی؟ وہ ساری آیات کدھر گئی؟ وہ احادیث جو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عظمت اور شان کے بارے میں بیان فرمائی، وہ احادیث کدھر جائیں گی؟ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کائنات میں ہر شخص غلط ہو سکتا ہے، دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں جس سے اختلاف رائے نہ کیا جا سکے. ہر ایک شخص کے ساتھ اختلاف رائے ممکن ہے، دو ہستیوں کے ساتھ اختلاف رائے نہیں ہو سکتا، ایک اللہ کی ذات، دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. بس دنیا کے ہر شخص کے ساتھ، صدر ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، کوئی عام ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی پیر ہے، ہر ایک کے ساتھ آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی اختلاف رائے نہ بھائی نہ. یہ دو ایسی ہستیاں ہیں جن کا حکم پتھر پر لکیر مٹ سکتی ہے، جن کا حکم نہیں ٹل سکتا، جن کا حکم اسی طرح. اس کی وجہ یہ ہے نا جی، آپ کا اور میرا علم ناقص ہے. ہر ایک چیز کے اوپر میری نظر نہیں ہو سکتی، ہر ایک علم کے اوپر میری نظر نہیں ہو سکتی. میں سائنس نہیں جانتا، میں میتھ نہیں جانتا، میں قرآن و حدیث جانتا ہوں، میں آپ کو وہ بتا سکتا ہوں. جو میتھ جانتے ہیں، جو سائنس جانتے ہیں، وہ یہ چیز نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں. قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ، اس کی ادائیگی کا طریقہ، اس کے انداز، اب ہر ایک بندے کو پتہ نہیں مد کیا چیز ہوتی، اور جن کو پتہ ہے پھر اس کو یہ نہیں پتا کہ مد کی قسمیں کتنی ہوتی، ان کو یہ نہیں پتا مد کی کتنی قسمیں. پھر وہ 6 قسمیں ہیں، ان 6 قسموں میں پھر کس طرح بیان کیا جائے گا، اب یہ چیز نہیں جانتے. لیکن اللہ اور اس کے رسول کی ذات گرامی تو خود خالق ہے نا، اللہ کی ذات خالق ہے، اس نے محبوب کو بتایا. یعنی اللہ کا علم کامل علم ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں. اللہ ازل سے بھی واقف ہے، اللہ ابد سے بھی واقف ہے، اللہ ابتدا سے بھی واقف ہے، اللہ انتہا سے بھی واقف ہے. اس نے اپنے محبوب کو بھی بتا دیا، لوح محفوظ میرے محبوب کی آنکھوں کے سامنے کر دیا.
اب جو آپ کے انجام سے بھی واقف ہیں، ایک جنگ ہو رہی تھی، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے پاس صحابہ ہے، یا رسول اللہ بندہ بڑا شجاع، ہوئے ہوئے یا رسول اللہ اس طرح لڑ رہا ہے، جدھر بھی جا رہا ہے این ڈھیر لگائے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ بڑا بہادر، بڑا جنگجو، بڑا تگڑا آدمی، وہ دشمن کی فوج کو اس طرح قتل کر رہا ہے کہ جناب کمال کر دیا۔ آقا جی نے فرمایا جہنمی۔ سارے صحابہ کرام بڑے حیران ہو گئے اس بات سے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بھئی ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ الگ منظر ہے، میدان جنگ ہے، نبی کی طرف سے لڑ رہا ہے، مسلمانوں کی فوج میں ہے، مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے، کافروں کی فوج کو مار رہا ہے، یہ سب سے بڑا جہاد کر رہا ہے اس وقت، یہ جہنمی کیسے ہو گیا؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نہ اس کے پیچھے ہو گئے، ہم نے دیکھا مارتے 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 اس کو لگ گئی چوٹ، تلوار لگ گئی، اب زخم کا اس کے درد برداشت نہیں ہوا، اس نے سینے کے اوپر تلوار رکھی، اوپر زور لگایا، وہیں پہ مر گیا، خودکشی کر کے مر گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے فوراً نعرہ لگایا صدقت یا رسول اللہ، بے شک اللہ اور اس کے رسول سچے، یا رسول اللہ بالکل سچ، خودکشی کر کے جو مرے جنت میں نہیں جاتا، وہ حرام کی موت مرا، جہنم میں گیا۔ تو اس بندے نے تو خود اپنے ہاتھ سے جہنم خرید لی۔ بھائی انجام یا اللہ کے رسول جانتے ہیں یا اللہ کی ذات جانتی ہے، نہ آپ جانتے نہ میں جانتی، ہمارے پاس آج کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے۔ آج تک 2026 کے اندر بھی جب ڈی این اے ریڈنگ شروع ہو چکی ہے، ڈی این اے کے اندر تبدیلی شروع کر دی گئی، لیکن یہ شجاعت، یہ محبت کا ابھی تک کوئی ان کو نہیں ملا کہ محبت اور شجاعت کیسے ڈالی جائے، ایمان کیسے ڈالا جائے۔ یہ خالصتاً میرے اللہ کی مہربانی ہے، اس کے محبوب کی نگاہ کرم۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ کرم ہوگی، آپ کے اندر ایمان بھی آ جائے گا، آپ کے اندر شجاعت بھی آ جائے گا۔ اگر نہیں ہے تو بابا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ سادہ سی بات ہے، اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، صحابہ سے محبت کرنا۔ اب یہ جتنی بھی ہیں احادیث اہل بیت اطہار کی شان کی، یہ جو میں نے ابھی تک بیان کی ہیں، یہ ساری کسی نہ کسی صحابی سے روایت ہے نا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور دیگر صحابہ کرام سے روایت۔ تو یہ صحابہ خود بتا رہے ہیں اہل بیت کی محبت کا، وہ خود ہمارے سینوں میں اہل بیت کی محبت ڈال رہے ہیں، اور انہی صحابہ کے خلاف کوئی بکواس کرے، اس سے بڑا جہنمی کون ہے؟ اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟ بھئی اہل بیت کی محبت آپ تک پہنچی، آج آپ اپنے اسٹیجوں پہ علی علی کرتے ہیں، آج آپ اپنے اسٹیجوں کے اوپر حیدر حیدر کے نعرے لگاتے، مجھے یہ بتائیے یہ حیدر حیدر کرنا، یہ علی علی کروانا، یہ شان علی تک آپ تک پہنچانا کس نے کیا؟ یہ فاروق اعظم نے کیا، یہ صدیق اکبر نے کیا، یہ عثمان غنی نے کیا۔ اس سے بڑا ذلیل انسان کون ہے جو اپنے ہی محسن کو، اپنے ہی بزرگ کے محسن کو، اچھائی کرنے والے کو گالی دے، برا کہے؟ اس سے بدبخت انسان کون ہے؟ گندی اولاد ہم کہتے ہیں، گندی اولاد۔ ماں پیو نے نال جنہیں نیکی کی تھی انہوں نے عزت بھی نہیں کرتا، وہ اولاد کبھی تابعدار نہیں گنی جاتی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت، من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ سے ہی محبت کی، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا حقیقت میں اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حسن اور حسین، یہ جتنے بھی آج احادیثیں بیان ہوئی ہیں ساری امام حسن اور حسین، حسن اور حسین۔ خالی امام حسین سے محبت کرنا اور امام حسن کو چھوڑ دینا، یہ محبت کا تقاضا نہیں۔ کملی والے کے ایک کندھے پر امام حسن ہوتے تھے، ایک پر امام حسین ہوتے تھے۔ کملی والے کے نماز کے دوران بھی ایک مرتبہ امام حسن ہوتے تھے، ایک مرتبہ امام حسین ہوتے تھے۔ آقا جی کی اس سائڈ پہ امام حسن ہوتے تھے، اس سائڈ پہ امام حسین ہوتے تھے۔ آقا جی کی ٹانگوں کے ساتھ بھی ایک ٹانگ پر امام حسن ہوتے تھے، ایک پہ حسین ہوتے تھے۔ آقا جی نے دونوں کو برابر رکھا، دونوں کو کندھوں پر بٹھایا، ایک دفعہ اس کو پپی کی، ایک دفعہ اس کو پپی کی، دونوں کو چوما، دونوں سے پیار کیا، دونوں کو ایک مقام، بلکہ میں کہتا ہوں امام حسن نے زیادہ پیار لیا سرکار سے۔
امام حسن پہلے پیدا ہوئے، امام حسین چھوٹے ہیں، تو وہ شہزادے زیادہ پیار لے کے گئے۔ بابا جس طرح تمہارے اسٹیجوں پر حسین حسین ہوتی ہے، ایک دن حسن حسن بھی کرو نا، پیسے سادے کو لے لو، پیسے ہم سے لے لیں، لنگر بھی ہم دیں گے، پیسے بھی ہم دیں گے، جو مرضی جا کر بلاؤ جنہوں، لیکن شرط ایک کوئی ہے، حسن حسن ہوئے گی۔ بھائی وہ بھی حضور کی آنکھ کا تارا ہے نا، وہ بھی خاتون جنت کا ہی پیارا ہے نا، وہ بھی فاطمہ تو زہرا کا ہی شہزادہ ہے نا، وہ بھی شیر خدا کا ہی شہزادہ ہے نا، تو کرو نا امام حسن، کیوں نہیں کر دے؟ صرف اور صرف بغض، کینہ، عناد۔ آپ اندازہ کیجئے، واقعہ کربلا آپ نے سنا ہوگا، یقیناً سنا ہوگا۔ واقعہ کربلا کے اندر ایک بات، حضرت امام علی مقام جس وقت یزیدی فوج کے سامنے روبرو ہوئے جنگ کے لیے، تو وہاں سے حور بن یزید ریاحی، ہاں جی وہ والا یزید نہیں جو برسر پیکار تھا، یہ اور یزید، یہ ریاحی ہے، حور بن، یہ یزیدی فوج میں سے نکل کر کے امام علی مقام کے پاس آ گئے۔ یہ واقعہ سنا آپ نے؟ سنا نا؟ میدان کربلا ہے، جنگ لگی ہوئی ہے، ان کا سپاہ سالار ہے، ان کا کمانڈر ہے، اور اپنا یزید کی فوج کا، اور نام ہے اس کا حور بن یزید ریاحی۔ جب دونوں آمنے سامنے ہوئے، حضرت امام حسین نے اپنے فضائل بیان کیے کہ میں نبی کا نواسا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ اپنے فضائل جب بیان کیے، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر اٹھایا، مجھے جنتیوں کا سردار بنایا۔ آقا جی علیہ نبی جب اپنے فضائل بیان کیے تو وہ کون؟ یزیدی فوج کا سپاہ سالار، یزیدی فوج کا سپاہ سالار، یعنی اس کا مقصد ایک ہی تھا، آ کے حضرت امام حسین کو شہید کرنا۔ وہ پوری فوج کی کمان کر رہا ہے، وہ 36,000 تھی، وہ 35,000 تھی، وہ 2 لاکھ تھی، وہ 18 لاکھ تھی، وہ جتنی بھی تھی، جتنی فوج تھی وہ ساری فوج کا سپاہ سالار اور کمانڈر تھا، یعنی حضرت امام علی مقام کو شہید کرنے کے لیے آیا۔ آتے ساتھ ہی اس نے جب یہ فضائل سنے تو فوراً اپنی یزیدی فوج کو چھوڑ کے امام علی مقام کے پاس آ گیا۔ امام علی مقام نے اس کو قبول فرما لیا، اس کی توبہ ہو گئی۔ اب یزید کون ہے؟ یا رحمت اللہ یا رضی اللہ۔ تمام اسٹیجوں پر یزید کے فوج کے سپاہ سالار کو رضی اللہ بھی کہا جا رہا ہے، رحمت اللہ بھی کہا جا رہا ہے۔ میں اس بات سے متفق ہوں، مجھے اس بات میں کوئی تکلیف نہیں کہ وہ اگر یزیدی فوج چھوڑ کے آ جائے، امام حسین کے قدموں میں آ جائے اور آ کر کے توبہ کر لے، امام علی مقام اس کو قبول کر لیں، وہ جنتی ہو گیا۔ اب وہ جنتی بھی ہو گیا، اب وہ رضی اللہ بھی ہو گیا، وہ رحمت اللہ بھی ہو گیا، وہ سارے فضائل لے گیا۔ میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے ان کو امام حسین جیسا لیڈر مل گیا، امام حسین جیسا لیڈر مل گیا، امام حسین جیسا رہنما مل گیا۔ اس لیے آپ جب وہ امام علی مقام کے قدموں میں آ چکا ہے، اب اس کی پچھلی زندگی نہیں دیکھی جائے گی، اس کی پچھلی زندگی ساری معاف کر دی جائے گی، اس کے سارے جرائم معاف کر دیے جائیں گے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں بڑی اچھی بات ہے، میرا دل بڑا خوش ہے اس بات سے، اس تقسیم سے، کہ حسین جیسا عظیم لیڈر مل جائے کسی کو تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے، جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر امام علی مقام کے قدموں میں کوئی آ کر کے توبہ کر لے، ان کا نوکر اور غلام بن جائے، ان کا فالوور، ان کا تابعدار بن جائے، وہ جنتی ہو سکتا ہے۔ تو جو امام حسین کے نانا جان امام الانبیاء کے قدموں میں آ کر اپنی توبہ کر لے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، ایمان سے بتاؤ وہ جنت کا حقدار ہے یا نہیں ہے؟ جنت کا حقدار ہے۔ اگر حسین جیسا لیڈر کسی کو مل جائے
وہ کامیاب ہو سکتا ہے تو جس کو امام الانبیاء جیسا حسین کا بھی نانا لیڈر مل جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ساری زندگی پھر اس کے پیچھے تانے ان کو دیے جائیں گے. مسئلہ حضرت امام حسن کے ساتھ صرف یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسن کے ساتھ یہ لوگ کیوں بغض رکھتے ہیں, کیوں کینہ رکھتے ہیں کہ امام علی مقام نے حضرت ابو سفیان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی. ایمان سے بتانا ان دونوں نے کلمہ کس کے پاس آ کے پڑھا ہے؟ امام الانبیاء کے پاس آ کے پڑھا ہے. ان لوگوں نے توبہ کس کے ہاتھ پہ کی ہے؟ امام الانبیاء کے ہاتھ پہ کی ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں اگر حسین جیسا لیڈر مل جائے تو جنت کا حقدار ہو جاتا ہے, تو اللہ کی قسم جس کو محمد عربی جیسا لیڈر مل جائے وہ بھی جنت کا حقدار ہو سکتا ہے. یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ کلمہ اس نے پڑھ لیا ہے, ساری زندگی کے پچھلے تانے اس کو دے رہے ہو. ہاں جی, کوئی بدمعاش آدمی شریف ہو جائے, ہر کوئی پھر لچا لفنگا اٹھ کے اس کو تانے مارو, تو تو غلطہ بدمعاش ہے, تو تو غلطہ بدمعاش ہے. وہ تانا دینے والا سب سے ذلیل ترین انسان ہے. بھائی ایک بندہ ایک حرکت چھوڑ چکا ہے, بندہ کفر چھوڑ چکا ہے, ایمان لے آیا ہے, توبہ کر چکا ہے, اب تو تانے دے کے اس کو دوبارہ لانا چاہتا. کوئی اگر فاحشہ عورت پارسا ہو جائے تو انہوں ساری زندگی تانے دینا, تو تے نچتی رہی, تو تے مجرے کرتی رہی. اس سے بڑا ذلیل انسان کون ہے؟ ایک بندہ ایک برائی چھوڑ چکا ہے, کفر چھوڑ چکا ہے, گناہ چھوڑ چکا ہے, توبہ کر چکا ہے. تو کیوں نہیں بھائی؟ تجھے کس نے جو ہے چودھری بنا دیا ہے؟ تو اس کی پچھلی زندگی کے اوپر اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی پیچھے بھی جانتا ہے, آگے بھی جانتا ہے, وہ ظاہر بھی جانتا ہے, وہ باطن بھی جانتا ہے, وہ انسان کا اختتام بھی جانتا ہے. اگر رب کریم نے کسی کو رضی اللہ کہا ہے, اللہ کی ذات نے اپنے محبوب کو بھی یہ نگاہ نبوت عطا فرمائی ہے, اللہ کے نبی بھی جانتے ہیں اس بندے کا اختتام کیا ہوگا. جب کملی والے نے صدیق اکبر کو کہا میں تمام صحابہ میں سے 10 ایسے افراد ہیں جن کو سرٹیفکیٹ جاری کر رہا ہوں, یہ خدا کے مدرسے کا وہ منتظم, وہ محتمم, وہ سپروائزر ہے, وہ اس کائنات صدر کائنات ہیں, ان کا جاری کرنا سرٹیفکیٹ, اللہ کا سرٹیفکیٹ جاری کرنا ہے, ان کی اطاعت کرنا, اللہ کی اطاعت کرنا ہے. جب سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں آقا جی نے کہا یہ بھی جنتی, عمر بھی جنتی, عثمان بھی جنتی, علی بھی جنتی, طلحہ بھی جنتی, زبیر بھی جنتی, عبد الرحمن ابن عوف بھی جنتی. حضور نے 10 صحابہ کرام کے نام لے کے کہا یہ عشرہ مبشرہ یہ سارے کے سارے جنتی, میں سرٹیفکیٹ جاری کر رہا ہوں. اللہ نے اوپر سے مہر لگا دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں راضی ہو گیا, انہوں کو انہوں نے مینوں راضی کر لیا, میں انہوں راضی ہو گیا. چلو اب بتاؤ ماں کے لالو صدیق اکبر کو کوئی اگر گالی دے, یا اگر اس فاروق اعظم کو گالی دے, اگر کوئی عثمان غنی کے ساتھ وہ بغض رکھے, وہ کدھر جان. ہمارا المیہ صرف یہ ہے کہ ہم نے زندگی میں کبھی جو ہے اپنے جو ہمارے اصل ہیروز ہیں ان ہیروز کو نہیں پڑھا. ہمارے کارٹون آپ نے کبھی دیکھے؟ کارٹون ہمارے ہاں کارٹون دکھایا جاتا ہے ٹارزن, ٹارزن کارٹون دکھایا جاتا ہے. یہ ٹارزن کون ہے؟ جڑا ادھا ننگا رہتا ہے اور شریعت کا پہلا سبق ہی حیا کا ہے. آدھا ننگا کچھا پا کے بجا پھرتا ہے. میں ایک بندے کے گھر گیا, چھوٹی سی اس کی بچی ہے, 1 سال کی ہوگی, وہ ننگی پھرے پئی. میں نے کہا یہ کیا ہے, یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کی ساری بیٹیاں, ارے یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کپڑے پا, وہ نہیں جی اندی جڑا ہے نا جی وہ جدو بھی کپڑے پائے دیں لا کے سٹ دیں. 1 سال کی بچی کو اس نے ننگا رکھا. میں کہا بھائی مجھے بتاؤ یہ کس سے انسپائر ہے؟ کہنے لگی یہ ٹارزن کارٹون دیکھتی ہے, وہ کہتی ہے اس نے صرف کچھا پہنا ہوا ہے میں وہ بھی نہیں پہنوں, اور یہ ماں باپ کروا رہے ہیں. وہ حیا کرو یار, یہ کون سا سبق ہے؟ اسلام کا سبق ہے یہ؟ کوئی اسلام کا سبق نہیں. وہ ادھا ننگا ویک ویک کے سارے جو ہے. اچھا سنڈریلا بڑا مشہور کریکٹر ہے. یہ سنڈریلا کون ہے؟ جی ادھی راتی گھر وردی. مجھے آج بھی یاد ہے میری اماں جی کہتی تھی بھائی عصر کے بعد فوراً گھر آ جاؤ, اور مغرب سے پہلے گھر ہونا چاہیے. اگر تم لوگ مغرب سے پہلے گھر نہ آئے تو مار مار کے تہاڈا برکس کاٹ دیں. مغرب کے بعد تصور ہی کوئی نہیں تھا ہمارے گھر سے باہر نکلنے کا. مغرب کے بعد تصور ہی کوئی نہیں. اور ہم آئیڈیل کس کو کرنا ہے؟ اس سنڈریلا کو جو آدھی رات کو گھر آ رہی ہے. یعنی آج آدھی رات کو باہر نکلنا
باہر آنا جانا یہ بالکل ایک معمولی سی عام سی بات ہوگی. پھر ہمارا کریکٹر کون ہے؟ وہ پنوکیو جو ہر وقت جھوٹ بولتا رہتا ہے. آئیڈیل بنا دیا نا جی, تو وہی آئیڈیل اب بچے بھی جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ بولنا شروع کر دی. ہمارا کون ہے جی؟ وہ الادین. الادین بڑا, یہ چوروں کا بادشاہ ہے, چوروں کا بادشاہ ہے. اب آپ اندازہ کیجئے چوروں کے بادشاہ کو الادین دیکھ دیکھ کے نا جی ہماری سائیکو بھی ایسی بن گئی ہے کہ لیڈر بھی ہمیں ایسا چاہیے جو چوروں کے اوپر بادشاہ ہو, جو چوروں کا چور ہو. ہمیں لیڈر بھی ایسا چاہیے نا جی. وہ ایک سوال کر رہا ہے آپ کس کو ووٹ ڈالتے؟ میں کسی کو نہیں ڈالتا. کہتے کیوں؟ میں نے کہا ایک چھوٹا چور ہے ایک بڑا چور ہے, کہ آخر کسی نہ کسی کو تو جو ہے نا جی وہ پسند کرنا پڑے گا. میں کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا, یہ چھوٹا چور بن جاؤ یا بڑا چور بن جاؤ. بڑے چوروں کی آپ اندازہ کریں, جو 50 روپے کی چوری کرے گا مار 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 کے اس کی کمر سے کھال ادھیڑ کے رکھ دیں گے, اور جو 50 ارب کی چوری کرے گا اس کو سلوٹ ماریں گے. اس کے لیے سب کچھ ہے. بس چوروں, جب تمہارے آئیڈیل ہی وہی ہیں, الادین کو خزانے کیسے مل جاتے ہیں؟ چوروں کا لوٹا ہوا مال وہ اٹھا کے لے جاتا ہے, چوروں کا لوٹا ہوا مال. تو ہمارے بھی اس طرح ہی حکمران ہو چکے ہیں, جن نے پہلے لوٹ ماری اندھی اتنے آ کے اور لوٹ مار دو, اندھی چک کے لے جاؤ. ہماری کیفیت ہے, ہم پسند کرتے ہیں بیٹ مین کو جو 200 میل فی گھنٹے کی رفتار سے گاڑی چلاتا ہے. ساڈے منڈے بھی گین 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 تیری خیر, پھر ان کو سکون نہیں آتا, پھر آگے سے اٹھا لیتے. ایک ٹانگ پہ موٹر سائیکل کو چلا رہے ہوتے. وہ میرے ایک ساتھی تشریف لائے ملنے کے لیے, وہ کہنے لگے یار میں ابھی ایک بچے سے مل کے آ رہا ہوں, دوست کی طرف گیا تھا, اس کے بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی. میں کہ کیوں, کیا ہوا؟ کہہ رہے وہ ویلنگ کر رہا تھا, گرا ہے, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. ظاہر بات ہے 200 کلومیٹر کی رفتار سے آپ چلائیں گے, کوئی سکون سے منزل پہ تو نہیں پہنچے گے. ہمارے کردار کون ہیں جی؟ رومیو جولیٹ, جو محبت میں خودکشی کر لیتے. آج ہمیں یہ چیزیں مل رہی ہیں, ہمارے بچے خودکشی کر رہے ہیں, کیوں؟ محبت میں ناکام ہو گئے. رومیو جولیٹ کے فین نے. ہمارے بچے بیٹ مین دیکھتے ہیں, ہاں رومیو جولیٹ دیکھتے ہیں. ہیری پوٹر کے بڑے جو ہے نا جی وہ ہیں مداح. وہ کون سی؟ او جادوگر سی. ساری قوم میں کوئی عامل دسو جی جڑا کھالا جادو کرتا ہے. میں اپنی سس تے جادو کرانا ہے, میں اپنی نوح تے جادو کرانا ہے, میں فلانے تے, وہ کسی نے اور نو آوے نہ آوے, میرے تے جادو ہو گئے, میرے تے جادو ہو گئے. جب آپ قرآن نہیں پڑھیں گے, آپ نماز نہیں پڑھیں گے, تو بابو جادو ہی ہونا ہے. اس سے بڑا جادو کیا ہے؟ اللہ سے ڈر کے, اللہ کی ذات سے ڈر کے, اس کی تدبیر کا کوئی پتہ نہیں. میں ٹھوک کے کہتا ہوں, سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں, اس کائنات میں جتنے بڑے جادوگر ہیں, آپ لگاؤ پیسہ, آپ لگاؤ زور, میرے اوپر ایک ٹیڈی پیسہ جادو کروا کے دکھاؤ. یہ کوئی ماں دا لال ہے نا, کسی ماں نے جمیا, وہ میرے سامنے آئے تو میرے اوپر جادو کر کے دکھائے. جب تک میں نماز پڑھ رہا ہوں, جب تک میں قرآن پڑھ رہا ہوں, جب تک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ رہا ہوں, کائنات کا کوئی جادو میرے نزدیک نہیں آنے والا. سب سے بڑا جادو ہی یہ ہے کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیا جائے. سب سے بڑا جادو یہ ہے. جس دن آپ پر یہ جادو چل گیا, کسی اور جادو کی ضرورت ہی نہیں. یہ دنیا کا سب سے بڑا جادو ہے. آپ کو نماز سے دور کر دیا جائے, آپ کو قرآن سے دور کر دیا جائے. آپ یہ دیکھیے, اندازہ کیجئے, میں ان کی بات نہیں کرتا, جو ہمارے پیر حضرات ہیں, ہمارے پیر حضرات ہیں, یہ قرآن پاک لے جائیں, قرآن پاک ان سے کہے پیر جی صرف ایک پیج, جسٹ اونلی 1 پیج, اوپر سے لے کے نیچے تک, یہ ہمیں تجوید کے موافق پڑھ کے سنا دیجیے. آپ کے 90% پیر فیل ہو جائیں گے. آپ کا 90% پیر فیل ہو جائے گا. وہ ایک قرآن کا پیج آپ کو صرف عربی عبارت, ابھی اس کا ترجمہ نہیں, ابھی اس کی تفسیر نہیں, صرف ایک پیج عربی عبارت کو ان قواعد اور ان ضوابط اور ان اصول کے ساتھ آپ کو پڑھ کے سنا دے, 90% آپ کا پیر فیل ہو جائے گا. جس پیر کو قرآن نہیں پڑھنا آتا وہ مرید کی کیا رہنمائی کرے؟ آپ صرف اتنا بتا دیں. اچھا, پھر ایک کریکٹر آتا ہے جی, وہ سلیپنگ بیوٹی افسانوں کے اندر, جس میں شہزادہ جادو کے اثرات سے شہزادی ایک سوئی رہتی ہے,
اور اس کے پیچھے جادو، وہ جناب وہ بھی جادوگری سکھا رہے ہیں. پھر اسکوبی ڈو، ہر وقت اس کو ڈرامی خوابیں ہی آتی رہتی ہیں. اب میرا دارالفتاء ہے، عجیب عجیب خواب مجھے آ رہے ہوتے جی یہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے. میں کیا بتاؤں جناب، راتی جیڑی فلم میں کی ہے اسے دا اثر ہے. رات کو ڈرامہ دیکھ کے سوئیں گے اسی کا اثر ہے. خوابوں کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی، لیکن جو آج خوابیں آ رہی ہیں بڑی عجیب عجیب خوابیں آ رہی ہیں. ظاہری بات ہے جو فلم دیکھیں گے لاشعور کے اندر وہی جائے گی، اور لاشعور جب پروسیسنگ کرتا ہے اس کے اندر کوئی چیز اوپر کی کوئی نیچے کی، جب یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی تو کیا صورتحال ہوگی؟ یہی ہوگی. ہمارے آج تک ہم نے کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ہیرو بنایا؟ صدیق اکبر ختم نبوت کے پہرے دار تھے، کیا صدیق اکبر کو ہم نے ہیرو بنایا؟ کیا صدیق اکبر کی زندگی کے بارے میں ہمیں پتا ہے؟ کیا صدیق اکبر کی خدمات کے بارے میں ہمیں پتا ہے؟ کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے زمانہ خلافت کے اندر آپ نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قانون کو، اس نظام کو، اس سارے سلسلے کو لے کے جو چلے، جس بہادری کے ساتھ، جس جرات کے ساتھ، جو پورے معاشرے کے ساتھ ٹکر لے کے جنہوں نے نظام مصطفیٰ کو قائم کیا، وہ اس ہیرو کے بارے میں پتا ہے؟ کیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بردباری، عدل، جو پوری دنیا کے اندر آئیڈیل ہے، پوری دنیا کے اندر آئیڈیل ہے، کیا اس عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے بنایا؟ عدل و انصاف کا جو پیکر ہے، جس کی عدالت اس کائنات کے ہر ایوان کے اندر ڈسکس کی جاتی ہے، وہ ایوان یہودیوں کا ہو، وہ ایوان عیسائیوں کا ہو، وہ ایوان کسی بھی ملک کی بڑی عدالت ہو، وہ فاروق اعظم کو لازمی پڑیں گی. اس کی عدالت کا منظر کیا تھا؟ اس کی عدالت کا منظر کیا تھا؟ کیا ہم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہیرو بنایا جو شرم و حیا کا پیکر تھا؟ آج میرا نوجوان جتنا بے شرم بنتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا کامیاب سمجھتا ہے، وہ اتنا زیادہ کول سمجھتا ہے. اور یہ کولنس نہیں، یہ بے غیرتی ہے میرے بھائی، یہ کولنس نہیں، یہ یہود و نصارہ کا سارا پیکر ہے. ہمارے ہیرو عثمان غنی ہیں جو شرم و حیا کا پیکر، ایسا پیکر جس سے میرے آقا جی نے فرمایا آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ ہیروز ہیں ہمارے. وہ کیا ہم نے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنا ہیرو بنایا؟ کیا علی المرتضی دیکھنے نہیں، میں پچھلے جمعے بھی میں نے یہ عرض کیا تھا، اس جمعے بھی میں یہ دوبارہ پیغام دے رہا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ کے واسطے صرف پوائنٹ نہ لیا کرو. ادھر سے بچپن کے پوائنٹ لے لیے، ادھر سے شہادت کے پروگرام لے لیے. جو اہل بیت اطہار امام حسن نے، امام حسین نے ساری زندگی بیچ کی گزاری ہے، وہ کدھر جائے گی؟ آپ نے یا تو بچپن کے واقعات سنے، حضرت امام حسن، امام حسین، اللہ کی قسم ان کے پیروں کی خاک میری آنکھوں کا سرما، لیکن کیا صرف انہوں نے بچپن گزارا ہے؟ پھر آ کر یا تو امام حسن کی شہادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کو زہر پلا دیا گیا، یا پھر حضرت امام علی مقام امام حسین کی کربلا کا واقعہ سنا دیا جاتا ہے. اور بھائی انہوں نے جوانی کدھر گزاری ہے؟ ان کا لڑک پن کدھر گیا ہے؟ ان کا جو دیر عمر ہے وہ کہ جب وہ 20 سال کے ہوئے، 15 سال کے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ جب 20 سال کے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ جب 30 سال کے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ جب 40 سال کے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ جب 50 سال کے ہوئے تو جب کیا کیا؟ آپ سیدھا 55 56 سال 57 سال کی عمر میں ان کو سیدھا میدان کربلا میں لے آئے. وہ زمانہ اس لیے نہیں ڈسکس کیا جاتا، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس لیے نہیں ڈسکس کیا جاتا. وہ سارا کا سارا زمانہ صحابہ سے محبت کا زمانہ ہے، وہ سارا کا سارا زمانہ صحابہ سے الفت کا زمانہ ہے، وہ صدیق اکبر کی حفاظت کا زمانہ ہے، وہ عثمان غنی کے دروازے کے اوپر بلوائیوں کے خلاف ہاتھوں میں تلواریں لے کے کھڑے ہونے کا زمانہ ہے. وہ ان کی جوانی اگر ہم ڈسکس کریں گے، ہم ادھر عمر کو دیکھیں گے، 40 سال کی عمر کو دیکھیں گے، جب ہم ان کے کردار کو دیکھیں گے تو پھر تو ہمیں معاملہ، ہمارا تو روٹی پانی بند ہو جائے گا. ہم نے تو ساری زندگی صحابہ کے خلاف رکھا ہے اہل بیت کو، ہم نے اہل بیت کو صحابہ کا دشمن اور صحابہ کو اہل بیت کا دشمن بنا کے رکھا ہے. پھر ہمیں کون بتائے گا کہ لاکھوں درہم آج کل کا کروڑوں اربوں روپیہ ماہانہ حسنین کریمین کو صحابہ کرام دیا کرتے تھے؟ پھر ہمیں بتانا پڑے گا، پھر وہ راز کھولنے پڑیں گے کہ لاکھوں روپے ہدیے کے طور پر حسنین کریمین کو پیش کیے جاتے تھے، اہل بیت اطہار کو پیش کیے جاتے تھے. پھر یہ کردار کھولنا پڑے گا، پھر ان کا کردار بتانا پڑے گا، پھر آگے سے انہوں نے محبت کا کیسے، پھر علی المرتضیٰ کی صرف وہ زندگی جو صرف آپ کی مخصوص زندگی ہے اس کو ڈسکس کیا جائے. بھائی ان کی جوانیاں کدھر گئی؟ ہمارے بچے کو ایک کارٹون کریکٹر کے بارے میں سارے پتا ہے،
وہ کب پیدا ہوا, کہاں پیدا ہوا, اس کی جوانی کیسے گزری, اس نے جنگل میں وقت گزارے, جنگل کے اس نے کیا ہنکیاں پھینکیاں لگائی, اسے سارا پتا ہے. لیکن جو ہمارے اصل ہیروز ہیں ہمیں اس کے بارے میں کوئی, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے, ہمارے بچوں سے پوچھو کوئی نہیں پتا, ہمارے بچوں کو کیا پتا ہے خالد بن ولید کون تھے. یہ وہ شخصیت ہے, یہ وہ بندہ تھا جس کے اس ہاتھ میں بھی تلوار, اس ہاتھ میں بھی تلوار, جس سر کے اوپر کپڑے کی ٹوپی, اس کے اندر 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک کے بعد جب وہ میدان میں اترتا تھا, ببر شیر کی کیا مثال ہے, وہ ببر شیروں سے بھی آگے نکلتا تھا, ایسے اپنا گاجر مولی کی طرح وہ کاٹتا ہوا دشمن کو نکلتا, ساری زندگی میدان جنگ میں رہا. اور وہ ہیرو جس کو کوئی بھی بندہ ٹچ نہیں کر سکا, وہ بندہ جو میدان جنگ کا ہیرو ہے, اصل ہیرو ہے, جس نے ہر محاذ پر ایک نام بنایا ہے, ایک کردار چھوڑا ہے. اس کردار کے بعد صلاح الدین ایوبی جس نے صلیبیوں کی کمر توڑ کے رکھ دی, وہ صلاح الدین ایوبی جس نے اسلام کا جھنڈا اس طرح بلند کیا. صلاح الدین ایوبی کے کردار کو کون پڑھے؟ ہم بیان بھی کریں تو کوئی سننے کو راضی نہیں, ہم لکھیں بھی تو کوئی پڑھنے کو راضی نہیں. اور اللہ کی قسم اگر ایسے ہی رہا تو پھر آنے والی ہماری نسلوں تک تو ٹھیک ہے, جب ہم بول گئے ہمیں تو پرواہ کوئی نہیں کی اس بات کی, کون پسند کرتا ہے کون ناپسند کرتا ہے, ہمیں اس بات سے پرواہ کوئی نہیں, ہمیں تو اس بات کی پرواہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے. جنہوں نے ساری زندگی وفاداری کے اندر حضور کی گزار دی ہے, جن لوگوں نے اپنی ساری زندگی آقا جی کے اوپر نچھاور کر دی ہیں, وہ کم از کم ہم ان کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے, کم از کم تذکرہ تو کر سکتے ہیں. آج جنونوں سے بھی بدتر مخلوق اٹھ کے صدیق اکبر کو کچھ کہے, فاروق اعظم کو کچھ کہے, عثمان غنی کو کچھ کہے, تو یہ ہماری کمزوری ہے. ہم نے نہیں بتایا صدیق کون ہے, ہم نے نہیں بتایا انہیں فاروق اعظم کون ہے, ہم نے نہیں بتایا. صرف دو, ایک جو اپنا فصلی شیعہ ہے وہ 10 دن کے لیے بنتے نہیں, پہلی محرم تو لے کے 10 محرم تک, باقی اللہ اللہ. جو تھوڑے سے پکے شیعہ ہیں جو اپنے آپ کو نسلی شیعہ کراتے ہیں, وہ 2.5 مہینے کے لیے شیعہ ہوتے نہیں. محرم کا مہینہ, سفر کا مہینہ, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, بس 2.5 مہینے وہ شیعہ بن کے کہنے واہ 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 جی کیا بات ہو. حضرت اللہ کے واسطے ان ہستیوں کے کرداروں کو دیکھو, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کو دیکھو, عثمان آپ خود کریں نا یار, آپ لوگ اپنے علماء سے گزارش کریں جناب اس مہینے اپنے اس جمعۃ المبارک میں آپ ہمیں فنا ہستی کا سنائیں, اور جب آپ کہیں تو پھر آپ موجود ہوں, آپ کو پتہ ہو آپ کا جو آپ نے پوچھا ہے وہ بتا رہے ہیں, جو بتاتے ہیں ان کا سننے کو کوئی تیار نہیں. جب آپ نہیں سنیں گے, آپ کی اولاد نہیں سنے گی, تو پھر ان جیسے ننگے پھنگوں کو ہی وہ اپنا ہیرو بنائیں گے, وہ اپنا آئیڈیل بنائیں گے. اللہ کی قسم ایک صحابی کی اگر یہ پوری زندگی پڑھ لیں, میں کہتا ہوں پھر دوبارہ ان کو کسی ہیرو کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک اور آپ کے اصحاب کا غلام رکھے.